انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو پہلے نبی کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پہلے نبی کسی خاص زمانے کے لیے آئے۔ کوئی نبی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی نبی ایک بستی کے لیے آیا۔ تو پہلے جو نبوت تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلے نبوت زمانی بھی تھی کہ فلاں نبی کا یہ زمانہ ہے۔ جب اس نبی کا زمانہ ختم ہوتا، اس نبی کا وصال ہوتا، تو جو دوسرا نبی ہے وہ آ کے اعلان فرماتا۔ کوئی نبی کسی خاص مکان کے لیے، خاص علاقے کے لیے آیا، اور ایسا بھی تھا کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ادھر حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو اسی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں تو اسی زمانے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یعنی زمانہ بھی ایک ہوا ہے۔ تو پہلے جو نبوت کا دائرہ کار تھا وہ زمانی بھی تھا، یعنی خاص زمانے کے لیے آئے، وہ مکانی بھی تھا، یعنی خاص مکان اور علاقے اور جگہ کے لیے آئے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو انسانیت ہے، یہ بھی اس کی سوچ، انسان کی فکر، یہ بھی ارتقاء کی اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب انسان کی جو سوچ ہے نا وہ عالمگیر ہونے لگی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کی سوچ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے عالمگیر ہو رہی ہے تو اب جو نبوت کا دائرہ کار ہے اس نبوت کے دائرہ کار کو بھی عالمگیر کر دیا جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو جو نبوت کا دائرہ کار تھا اس کو اتنا وسیع کر دیا گیا کہ محبوب تیری نبوت کسی زمانے کی محتاج نہیں، محبوب تیری نبوت و رسالت وہ کسی علاقے اور ملک کی محتاج نہیں، بلکہ جو تمہاری نبوت ہے میرے محبوب اس کو عالمگیر کر دیا گیا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو عرش پر بھی نبوت و رسالت محمدی کا جو سکہ ہے وہ چل رہا ہے، اور فرش پر بھی نبوت و رسالت محمدی کا جو سکہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے جب وہ عالمگیر ہوتی چلی گئی تو جو نبوت و رسالت ہے اس کو بھی عالمگیر کر دیا گیا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جس محبوب کے دائرہ نبوت کو مکان کی حدود سے، زمانے کی حدود سے، وقت کی حدود سے سب سے خارج کر دیا گیا ہے، بلکہ سارے زمانے اور سارا ملک، عرش تا فرش، یہ سب کچھ خدا نے نبوت اور رسالت محمدی کے تابع کر دیا تھا۔ تو جس محبوب کا سکہ، نبوت اور رسالت کا ڈنکا عرش پہ بھی بجتا ہے، فرش پہ بھی بجتا ہے، اس محبوب کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹے کذاب کی ہے جرت کہ وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ جس محبوب کی نبوت اور رسالت کے دائرہ کار کو انسانی سوچ اور فکر کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ محبوب یہ جو سارا وقت، سارے زمانے قیامت تک کے لیے ہیں، یہ تیری نبوت اور رسالت کے تابع ہے۔
اب دیکھیں نا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب وقت بھی نہیں رہے گا، ایسا وقت بھی آئے گا جب وقت کی اکائیاں، جب وقت کی پہنائیاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، محشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو قیامت ہے وہ بھی نبوت و رسالت محمدی کے دامن میں ہوگی۔ جس محبوب کی نبوت و رسالت کے دائرہ کار کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ محبوب وقت بھی نہیں رہے گا، محشر برپا ہوگا، تو محشر کے اندر بھی جو نبوت و رسالت محمدی ہے اس کا سکہ چلے گا۔ اب دیکھیں نا ذرا، جب حشر کے میدان کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نبوت و رسالت محمدی کو نہیں سمجھا، جنہوں نے شفاعت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، جنہوں نے تصرف محمدی کو نہیں سمجھا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کو کیسی شانیں عطا کی۔ تو جو قیامت ہے وہ بھی نبوت و رسالت محمدی کے تابع ہوگی، یعنی اس دن بھی اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ حضور کی نبوت کو اللہ رب العزت نے عالمگیر کر دیا۔